میرے ساتھ موجود ہے کمال الہامی فاؤنڈیشن کے چیئرمین فاؤنڈر جناب سرتاج کمال صاحب. ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ ان کا کیسا آئیڈیا آیا کہ کیسے یہ اپنے والد صاحب کے ویژن کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کس طرح سے ان کے جو پلیٹ فارم ہے, ان کی جو فاؤنڈیشن ہے, ان کا کیا ویژن ہے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری اس ایونٹ کی کوریج کے لیے آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے. جیسا کہ آپ نے سوال کیا سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, میں جب چھوٹا تھا تو والد صاحب کے ساتھ ہی محفلوں میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا, تو انہی کے ساتھ رہ کر ان چیزوں کا مجھے شغف بھی رہا اور شوق بھی رہا. اور یہ سوشل ایکٹیویٹیز میں جب میں اسکول میں تھا تب بھی میں کرتا تھا, اور جب میں نے انٹر کالج پبلک اسکول اینڈ کالج سکردو جوائن کیا تب سے ہی میں یہ سوشل ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں. زبردست, ماشاء اللہ سر. یہ فاؤنڈیشن جیسے آپ کے والد صاحب کے نام سے ہیں, اور آپ کے والد صاحب کے خدمات تو کاؤنٹ لیس ہیں. ان کی کمال جیسے ان کا تخلص ہے, ان کا نام ہے, تو وہ بھی اپنے نام کی طرح کمال ہی تھے. ہمارا ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ تھا. سر آپ کا کیا ویژن ہے, اس فاؤنڈیشن کا کیا ویژن ہے, اور آپ اپنے والد صاحب کے ویژن کو لے کے آگے جانا چاہ رہے ہیں, یا پھر آپ کی کچھ ٹیم وغیرہ ہے جن کا اپنا ایک ویژن ہوگا؟ ایکچولی یہ فاؤنڈیشن بنانے کا مین مقصد یہ تھا, جب والد صاحب علیل تھے تو 4 دن ہم CMH میں رہے اور 5 دن ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سکردو یعنی عبداللہ ہاسپٹل میں رہے. وہاں پر کووڈ-19 کا بہت بڑا ایشو تھا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کے پرابلم کو مد نظر رکھتے ہوئے, وہاں کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے, ایک بندہ جو فائنینشلی مضبوط ہے, اعصابی طور پر مضبوط ہے, ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ نہ کر سکے. اس لیے اس دن سے ہی میں نے ارادہ کر لیا کہ اگر والد صاحب حیات رہیں تو میں اس آرگنائزیشن کو میں شروع کروں گا, اور جس میں ہم نادار اور جو بیوائے ہیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کے ہم مالی معاونت کے ساتھ ساتھ ان کی میڈیکل فیسیلیٹیشن کے لیے بھی ہمارا ایک تھیم تھا. تو اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ والد صاحب انتقال کر گئے. ان کے انتقال کے فوراً بعد ہی ہم نے اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. ہماری ٹیم نے ہمارے ساتھ دیا, ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھ دیا, جس میں میں کچھ ہمارے دوستوں کا نام لینا یہاں ضروری سمجھتا ہوں. عارف حسین برگنی جو والد صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی تھے, وہ ان دوران میرے ساتھ تھے, اور شکیل صابری صاحب جو ہمارے گلگت بلتستان کے, میں اگر ان کو حبیب جالب کہوں تو بجا ہوگا, تو وہ بھی ہمارے. السلام علیکم. سلام پاکستان کے لانچنگ سرمنی میں کافی سارے گیسٹ سے ہماری بات ہوئی, اور فائنلی میرے ساتھ اب موجود ہیں اس پورے ایونٹ کی ریڑھ کی ہڈی, دا بیک بون آف دا ہول ایونٹ, اینڈ دا فیمس سنگر جس کی آواز نے پوری گلگت بلتستان کو پوری دنیا میں اس کی متعارف کروایا ہے, لوگوں کو بتایا کہ گلگت بلتستان کیا ہے اور کیسے ہیں. یعنی ہم ابھی بات کرتے ہیں اس ایونٹ کے بارے میں, سلام پاکستان نیشنل سانگ کی لانچنگ سرمنی کے بارے میں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے دا وین اینڈ اونلی سرول بلتستانی. ان کا تعلق بیسیکلی شگر سے ہیں. ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ اس ایونٹ کو کہ آئیڈیا کیسے آیا اور اس کو کیسے انہوں نے سمرائز کیا. جی سر. جی تھینک یو سو مچ. آپ آئے ایونٹ میں. دوسرا سب سے پہلے سلام پاکستان کا جو آئیڈیا آیا تھا وہ یہ تھا کہ حشمت صاحب کی فوتگی کے بعد, ان کی ڈیتھ کے بعد, میں نے اپنے اینڈ پہ یہ سوچا تھا کہ میں ان کو ایک ٹریبیوٹ دوں گا, کیونکہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بلتستان کے کسی ایک لیجنڈ کو اگر میں ٹریبیوٹ دوں وہ عبادت ہوگی میرے لیے. تو سلام پاکستان کو ہم نے عبادت, میں نے خود بذات خود عبادت سمجھ کے نبھانے کی کوشش کی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی شوٹنگ میں بھی ہم نے کافی محنت کی, اور اس کی شوٹنگ میں ہم نے گلگت بلتستان کے اندر, سکردو بلتستان کے اندر ان تمام جگہوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے جو ابھی تک جو ہے نا ایکسپلور نہیں ہوئے ہیں. ان کامن پلیسز کے پہ جا کے ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں. موسٹلی ہمارے لوگ آتے ہیں, آ کے وہیں پرانی جو فیمس جگہ ہیں, جو ٹورسٹ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں پرانے, ادھر ہی ویڈیوز بناتے ہیں. بس اتنے ہی ہے. ابھی میری نظر میں گلگت بلتستان کا جو بلتستان ریجن ہے اس کا تقریباً 20% بھی جو ہے نا ایکسپلور نہیں ہوا ہے. اگر آپ صحیح سے جائیں گے, اگر آپ جگہوں کو ایکسپلور کرتے جائیں گے تو شاید
انسان کی جو ہے نا پوری زندگی لگ جائے. تو یہ ہے گلگت بلتستان. اور یہ جو کلام ہے وہ ہم نے ٹریبیوٹ دیا ہے حشمت کمال الہامی صاحب کو. اور دوسرا یہ کہ اس کی شوٹنگ پہ ہم نے بذات خود مجھے بخار تھا 102 ٹمپریچر بخار پہ میں نے شوٹ کروایا تھا ہم نے. اور اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ میں نے ایک دن کے اندر میں نے اس کی کمپوزیشن تیار کی تھی بذات خود. اور ایک دن میں اس کا میوزک ہم نے تیار کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ بہت ہی کم ٹائم پیریڈ میں ہم نے یہ تمام پروجیکٹ وائنڈ اپ کیا. بات الفاظ میں نے لکھے ہیں وہ آپ تمام حاضرین کی نظر کرنا چاہوں گی. اب جب بھی کوئی تہوار ہوتے، جب بھی کوئی نیا ایونٹ ہوتا، قلم اور کاغذ اٹھا کر اب وہ لکھتے، کچھ ہر ایونٹ پہ لکھتے، اور لکھنے کے بعد ٹائپ کرنے کے لیے کہتے ہم سے کہ بیٹا یہ ٹائپ کرنا اور تمام احباب کو سینڈ کرنا. تو نظم ہے، آزاد نظم لکھی ہے. عید پلٹ کر آئی بابا، عید پلٹ کر آئی بابا، پر تو نہ پلٹ کر آئے بابا. دن بھی گزرے راتیں گزری، خزاں کا موسم بہار بھی آئی. سردی گرمی سب کچھ آئے، سیاحوں نے لطف اٹھائے. ہی احباب کو میرے، سارے ہی احباب کو میرے باری باری سینڈ کرو تم. سارے ہی احباب کو میرے باری باری سینڈ کرو تم. کاش پلٹ کر وقت وہ آئے، عید پلٹ کر آئی بابا، عید پلٹ کر آئی بابا، پر تو نہ پلٹ کر آئے بابا. مس یو بابا، مس یو بابا. اللہ انہیں جنت نصیب کرے اور پنجتن کے نور سے قبر کو، میرے بابا کے قبر کو روشن رکھے. آمین.